الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قسم مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی پیاری آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے سوال کیا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا یہ دونوں طبقات برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس میں اور جو جاہل ہوتا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اس قدر پرفتن دور ہے کہ جہاں اسلام کے اوپر ہر طرح سے جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں، پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، اور مسلمانان پاکستان اور مسلمانان اسلام کو ہیلے بہانے سے برگلانے کی کوشش کی جاتی ہے.
اور ان کے ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہیں۔ اور اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو سیکولرزم، وہ سوچ جو دین اسلام کو بڑا آسان پیراہی کے اندر چاہتی ہے، جو اپنے مرضی کے مطابق دین اسلام چاہتی ہے، اس سوچ کو مزید بڑھاوا دینے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر آ گئے، مرزا جیلمی سے لے کر جاوید غامدی تک۔ اور اسی طرح کچھ دن قبل آپ نے سنا ہوگا سندھی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک امر جلیل لعین نے اللہ رب العالمین کی گستاخی کر دی، اور اس نے ایسے مزاحیہ انداز میں وہ اپنا پیراہا جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر پڑھا کہ جس کے اندر سراسر اللہ رب العالمین کی گستاخی اور توہین پر مبنی وہ کلمات تھے جو ایک عام انسان، سچا اور پکا مسلمان اپنی زبان پر لانا بھی جن الفاظ کو گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگ جو اسلام کی اساس کے اوپر حملہ آور ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے پروپیگنڈے اور بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ برپا کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی ملک کے اندر رہنے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ، کیا وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی توہین امیز زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ عقل انسان کی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اتنے توہین امیز الفاظ جو عام بندہ اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گستاخی اور توہین امیز الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل بہت ساری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ چل گئی ہیں، اسلام 360 اور دیگر اسلام کے نام پر اپلیکیشنیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض اپلیکیشنیں ایسی ہیں کہ جو بنانے والوں نے اس کے اندر بے شمار چیزیں اپنی مرضی کی ڈالی ہوئی ہیں۔ نام لکھا ہے اپلیکیشن کے اندر بخاری شریف کا، اور صحیح اور ضعیف کی کیٹیگری جو ہے وہ خود ساختہ بنائی ہوئی ہے۔ جو علماء کرام نے، جو اسلاف نے صحیح اور ضعیف کی کیٹیگری بنائی ہے، اس کے اندر نہیں اس کو شامل کیا گیا۔ اسی لیے اسلام نے تقلید کا حکم دیا ہے۔ ہر بندہ ساری زندگی دنیاوی کام کاج چھوڑ کر اگر دین سیکھنے پر لگ جائے گا تو اس کی دنیاوی نظام کو کون چلائے گا؟ اس لیے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ تم نے تقلید کرنی ہے، جو علم رکھنے والے ہیں ان سے تم نے پوچھنا ہے، ان سے علم حاصل کرنا ہے اور ان کی تقلید کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ہم جس شخصیت کی، جس ہستی کی تقلید کرتے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ ہم جس ہستی کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور وہ ادنا شخصیت نہیں ہے، کوئی عام سے بندے نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان الدین عند الثریا لذهب ابناء فارس او قال رجل فارس، فرمایا اگر علم عہد ثریا کی بلندیوں پر بھی پہنچ جائے، اتنا دور انسان سے چلا جائے علم، تو فرمایا فارس کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو اس علم کو وہاں سے بھی حاصل کر کے امت کے اندر پہنچا دے گا۔ اس کا مصداق کون ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا 10ویں صدی ہجری کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ وہ ہستی جن کے ہم مقلد ہیں، وہ کتنی عظیم ہستی ہے، اور صرف حضور سے ہی فیض نہیں ملا بشارت کے ذریعے سے، بلکہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو فیض ملا ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں میں امام اعظم کے دادا جن کا نام تھا سزوتی، اور بعض نے اسلام لانے کے بعد لکھا کہ ان کا نام نعمان تھا، وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ امام اعظم کے والد محترم ثابت کو 2-3 سال کی عمر ان کی تھی، مولا کائنات کی بارگاہ میں لے کر گئے، تو مولا کائنات جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیا کہ اس بچے کی اولاد میں کون پیدا ہونے والا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ اس کی اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما، یا باری تعالیٰ اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اور امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں میرے دادا ابو حنیفہ کی جو فقہ پوری دنیا کے اندر اتنی پھیلی ہے کہ 80% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں،
یہ صرف اور صرف دعائے علی المرتضیٰ کی برکت سے پھیلا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا کا اثر ہے، اور پھر صرف حضرت علی المرتضیٰ سے نہیں بلکہ اہل بیت کے دیگر بے شمار افراد سے، مفسرین نے، شارحین نے، علماء نے لکھا کہ دیگر بے شمار اہل بیت پاک کے افراد سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اکتساب فیض کیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑا ہی مشہور مقولہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال آپ نے امام جعفر صادق سے علم کا فیض حاصل کیا، فرماتے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اب باقی محدثین کا ذرا تھوڑا سا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ تمام محدثین نے بڑے بڑے بزرگان دین سے، بڑے بڑے اولیاء سے، بڑے بڑے صوفیاء سے دین کا علم حاصل کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 900 اساتذہ سے دین کا علم حاصل کیا، بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، 900 اساتذہ سے دین کا علم حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 280 اساتذہ سے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور امام بخاری کے ان میں سے سب سے زیادہ اساتذہ ہیں۔ امام بخاری نے 1180 اساتذہ سے دین کا علم حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے کتنے اساتذہ ہیں، انہوں نے کس کس سے فیض حاصل کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4000 اساتذہ سے دین کا علم حاصل کیا، 4000 اساتذہ، جن میں بے شمار صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، کیونکہ امام اعظم تابعی ہیں، اور بے شمار صحابہ سے ملاقات ثابت ہے، بے شمار صحابہ سے حدیث لینا ثابت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے عالم دین اور 4000 اساتذہ سے فیض حاصل کرنے والے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال کے اندر جو امام جعفر صادق سے سیکھا ہے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوا ترازو کے ایک پلڑے کے اندر 4000 اساتذہ کا علم رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اہل بیت کے ایک امام جعفر صادق سے لیا ہوا فیض رکھا جائے، تو امام جعفر صادق کا فیض سارے علماء سے زیادہ نظر آتا۔ معلوم ہوا اہل بیت صرف دین بچانا نہیں جانتے بلکہ دین پھیلانا بھی جانتے ہیں۔ اہل بیت نے صرف دین بچایا ہی نہیں ہے بلکہ پھیلایا بھی ہے، اور فیض ان کو معلوم تھا کہ کس شخص تک منتقل کرنا ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں، اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، مل کر پڑھی، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی تو محدثین سارے ہوتے مشرک۔ آپ غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ غیر مقلدین جو تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تقلید کرنا شرک ہوتا تو پھر امام بخاری پر بھی یہ فتویٰ لگے گا، امام احمد بن حنبل پر بھی یہ فتویٰ لگے گا، امام مسلم پر بھی یہ فتویٰ لگے گا جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک۔ بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور پھر فرماتے ہیں سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن۔ سراج کہتے ہیں روشنی کو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرح روشنی کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو سمجھا نہیں جا سکتا، جانا نہیں جا سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا، اسی طرح دین کا علم ابو حنیفہ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں سراج تو ہے، روشنی تو ہے، سراج تو ہے
بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور آخر میں فرماتے ہیں زمانے بھر میں بہت تجسس کیا وہ لیکن، زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا وہ لیکن، ملا نہ کوئی امام تجھ سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ مل کر پڑھ لیجئے نا، ملا نہ کوئی امام تجھ سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرات وقار، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف آدھی دنیا کے لوگوں کی عقل رکھی جائے، آدھی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، کروڑوں اربوں، جن کی گنتی شمار میں آ نہیں سکتی۔ فرمایا ایک ترازو کے پلڑے کے اندر آدھی دنیا کی عقل رکھی جائے، اور دوسری طرف صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو رکھا جائے تو امام اعظم کی عقل آدھی دنیا سے بھی زیادہ وزنی نکلے گی۔ اور ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص بہت ہی غصے کے اندر تھا، اچانک اس کے سامنے اس کی بیوی ایک پیالے کے اندر اس کے لیے پانی لے کر آ رہی تھی، تو غصے کے اندر اس نے کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ پانی پیا تو تجھے 3 طلاقیں، اگر یہ پانی تو نے نیچے گرایا زمین پر تب بھی تجھے 3 طلاقیں، اور اگر یہ پانی تو نے کسی اور کو دیا تو تب بھی تجھے 3 طلاقیں۔ جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا نا تو پھر پریشان ہو گیا، بھئی میں نے یہ کیسی عجیب بات کر دی ہے، نہ پانی تو پی سکتی ہے، نہ نیچے گرا سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، تینوں صورتوں کے اندر طلاق۔ اب علماء کے پاس مارا پھرنے لگا، جی کوئی اس کا حل نکالیں، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، غصے کے اندر یہ کلمات کہہ دیے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ علماء نے بڑی کوششیں کی لیکن کسی سے بھی حل نہ نکل سکا۔ آخر کسی نے کہا کہ جا ذرا امام اعظم کی بارگاہ کے اندر چلا، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جا، وہ مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب نہ میری بیوی وہ پانی پی سکتی ہے، نہ نیچے گرا سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، حل بتائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو رب کائنات نے میرے آقا و اہل بیت کی عطا سے اتنا علم و فیض عطا فرمایا تھا، ایک منٹ کے اندر امام اعظم نے مسئلہ حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اس پیالے کے اندر ایک سوکھا کپڑا ڈالو، سوکھا کپڑا پانی سے گیلا ہو جائے گا، کپڑے کو پھر کسی جگہ دھوپ کے اندر سوکھنے کے لیے ڈال دو، وہ پانی سوکھ جائے گا، نہ وہ زمین پر گرے گا، نہ بیوی پیے گی، نہ کسی کو دے گی، اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے چٹکیوں میں مسئلہ حل فرما دیا۔ اور امام ابو محمد بخاری نے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس کو مرقات شرح مشکات کے اندر اور فتح القدیر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف جال حق کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ امام بخاری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکہ مکرمہ کے اندر آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ امام اوزاعی جو ہیں وہ رفع یدین کے قائل تھے، رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھ کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین کے قائل تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہو گیا مکہ میں۔ امام اوزاعی نے کہا کہ آپ رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے ہوئے آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیونکہ یہ عمل حضور سے ثابت نہیں، اس لیے ہم یہ عمل نہیں کرتے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ امام اعظم نے کہا پیش کیجئے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے زہری سے روایت نقل کی، انہوں نے حضرت سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے حضور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، آج کل ہماری یہ جو نوجوان ہیں نا، سوشل میڈیا پر جا کر کوئی بھی جو ہے وہ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو کھول کر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے کہتے ہیں جی میں خود فیصلہ کر لوں گا، میں خود بخاری شریف کھول کے پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنے آتا ہے، مجھے پڑھ لوں گا، اور وہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام اوزاعی نے بیان کی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہمارے پاس اس سے زیادہ مضبوط اور قوی دلیل موجود ہے. امام اوزاعی نے کہا وہ حدیث پیش کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حماد سے حدیث سنی اور انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت سنی, انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے, اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, رفع یدین کرتے تھے, اس کے بعد پوری نماز کے اندر حضور کسی بھی جگہ پر رفع یدین نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا ہماری حدیث جو ہے وہ مستند ہے, لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اب ایک عام بندے کے سامنے یہ دونوں حدیثیں رکھی جائیں, میں سوال کرتا ہوں مرزا جیلمی, جاوید غامدی جیسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خود بخاری پڑھیں گے, خود فیصلہ کریں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, ان دونوں حدیثوں کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ میں مان جاؤں گا, پتہ چلے گا تم عمل کر سکتے ہو. ایک طرف حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا, اور دوسری طرف حضور کی ہی حدیث مبارکہ امام اعظم نے پیش کر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین حضور فرماتے تھے. اب بتاؤ, حل کر کے بتاؤ. سر پٹکتے رہ جاؤ گے, تمہیں حدیث کا حل نظر نہیں آئے گا, اور حدیث کا اگر حل نکالنا جاننا چاہتے ہو تو پھر امام اعظم کے در پر آنا پڑے گا, اور پھر امام اعظم تمہیں بتائیں گے حدیث میں مسئلہ کیسے حل کیا ہے. امام اعظم کے در پر آنا پڑے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اوزاعی فرمانے لگے میں نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی ہے, آپ بھی حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں, تو آپ کی حدیث میری حدیث سے مضبوط کیسے ہے, آپ اس پہ عمل کیوں کرتے ہو, میری پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت کا اندازہ لگائیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہماری پیش کردہ حدیث کے اندر جو راوی ہیں, جن راویوں کا ذکر کیا گیا ہے, اس نے اس سے سنا, اس سے اس نے سنا, ہماری حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ راوی آپ کی حدیث کے راویوں سے علم و فضل اور تقوی و طہارت میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہا ہو وہ حضور کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا تو پھر کون جانتا ہوگا. لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عرصے کے اندر رفع یدین ترک کر دیا تھا, اور حضور صرف نماز کے شروع میں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لہذا معلوم ہو گیا کہ امام اعظم کی حدیث پیش کردہ زیادہ تقویت رکھتی ہے, لہذا اسی کے اوپر عمل کیا جائے. کہو نا سبحان اللہ. امام اوزاعی لاجواب ہو گئے. جال حق کے اندر یہ کلمات مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے. تو دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے عالم دین تھے. اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا, ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے. یاد رکھیں چاروں فقہ کے امام, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, یہ چاروں کے چاروں جو ائمہ کرام ہیں یہ بالکل برحق ہیں, سب کے سب برحق ہیں. ان میں صرف مسائل میں اختلاف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ نہیں بھئی ایک مسئلہ ایک امام کا اٹھا لیا, دوسرا دوسرے کا اٹھا لیا, نہیں, ایک ہی امام کی تقلید کرنی پڑے گی. اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو نماز بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس کے مطابق پڑھنی پڑے گی. نکاح بھی اس کے مطابق, طلاق کے احکام بھی اس کے مطابق, وضو کے احکام, طہارت کے احکام سارے اس کے مطابق ہوں گے. اور اگر آپ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں تو نماز کے اوقات میں بھی ان کی تقلید کرنی پڑے گی. نماز پڑھنے کے صرف طریقے میں نہیں, باقی تمام معاملات کے اندر آپ کو امام شافعی کی تقلید کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں, پوری دنیا کے اندر 80% سے زیادہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں. 80% سے زیادہ لوگ باقی ائمہ کی بھی تقلید کرنے والے ہیں, لیکن کم ہیں. حضور نے ان تمام طریقوں سے نماز ادا فرمائی ہے. کسی دور میں حضور نے رفع یدین بھی کیا ہے, لیکن بعد میں حضور نے ترک فرما دیا. اچھا, یہ سارے اختلافات کیوں ہیں, یہ سارے اماموں کو کیوں ہم برحق مانتے ہیں؟ کیونکہ رب کائنات کی مشیت یہی ہے کہ رب کائنات نے حضور کی ہر ادا کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے. ہر ادا کو, چاہے تھوڑے سے ہی امام شافعی کی طرح نماز پڑھنے والے, لیکن حضور کی ادا کو آج بھی وہ زندہ رکھے ہوئے. لہٰذا ہم ان کو جو ہے وہ غلط نہیں کہتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, نہیں, وہ حضور کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگرچہ افضل طریقہ وہی ہے جو امام اعظم نے ہمیں بتایا ہے, افضل طریقہ وہی ہے جو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. باقی سارے طریقے منسوخ ہو گئے. اور پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے بڑے اولیاء صوفیاء بھی امام اعظم کے مقلد ہیں. حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اور فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر مؤذن رسول بلال حبشی کی قبر پر حاضر ہوا. داتا صاحب قبر پر حاضر ہوئے
मालूम हुआ कब्रों पर जाना शिरक नहीं है, औलिया का तरीका है। फरमाते हैं मुअज्जिन रसूल की बारगाह में मैं हाजिर हुआ, उनकी कब्र पर मैं हाजिर था, कलिमात तय्यबात पढ़ रहा था, जिक्र अज़कार कर रहा था। अचानक मेरे ऊपर नींद तारी हो गई, नींद का गलबा हुआ, मेरी सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें बेदार हो गई। फरमाते हैं मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बदुहा की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया, हुजूर की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। मैंने क्या देखा कि हुजूर बाबे अबी शैबा से तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर ने अपने हाथों में किसी बूढ़े शख्स को उठाया हुआ है। फरमाते हैं मैं हैरान रह गया कि बच्चों को तो लोग हाथों के अंदर उठाते हैं, इस बूढ़े को हुजूर ने अपनी गोद के अंदर क्यों उठाया हुआ है। और फरमाते हैं मैं सोच रहा था दिल के, ये ख्वाब के आलम की सारी बात दाता साहब ने कश्फुल माजूब के अंदर जिक्र फरमाई है। फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर ये सोचा कि ये कौन बुजुर्ग होंगे जिनको हुजूर उठा कर लेकर जा रहे हैं। फरमाया रहमत लिल आलमीन नबी जो फर्श पर बैठकर अर्श की खबरें देने वाले हैं, मेरे दिल की कैफियत जान गए और मेरे सवाल किए बगैर ही हुजूर ने जवाब अता फरमा दिया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली हजवेरी तू परेशान ना हो, ये तेरे और तेरे इलाके के लोगों का इमाम अबू हनीफा है, जिसको मैंने उठाया हुआ है ये अबू हनीफा है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ख्वाब में देखा उसने हक देखा, हुजूर को जो अमल करते हुए देखा वो भी हक देखा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाता अली हजवेरी को ख्वाब के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा को अपने हाथों के अंदर उठाकर दिखाने का क्या मकसद है भाई, क्या मतलब है इसका। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ इमाम आज़म बैठे हुए होते, ख्वाब के अंदर इतना मंजर भी देख लेते तो इमाम आज़म की अजमत के लिए इतनी बात भी काफी थी। अगर हुजूर चल रहे होते, इमाम आज़म उनके पीछे चल रहे होते, ये बात भी बड़ी अजमत वाली थी। अगर उंगली के साथ पकड़ा के जो है वो चलवा रहे होते ख्वाब के अंदर, फिर भी बड़ी अजमत वाली बात थी। लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली नहीं पकड़वाई, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे नहीं चलाया, हुजूर ने अपने हाथों के अंदर उठाया है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद इसके ऊपर तबसरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उंगली पकड़ाते तो फिर भी फिसलने का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन हुजूर ने हाथों में उठाकर बता दिया है कि इमाम आज़म अबू हनीफा खुद नहीं चल रहा बल्कि उनको मुस्तफा चला रहे हैं। हुजूर उनको चला रहे, वो खुद नहीं चल रहे। पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीका कार के मुताबिक जो आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसी के मुताबिक चलते आ रहे हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि फिक़्ह हनफी के अंदर जो हम तकलीद जिन इमाम की करते हैं वही इमाम सबसे ज्यादा अफजलियत रखते हैं कि उनकी तकलीद की जाए। और याद रखिए तकलीद जो है वो इस दौर के अंदर लाजिम है, तकलीद शख्सी किसी न किसी इमाम की तकलीद हर बंदे के लिए लाजिम है, ठीक है ना। क्यों? उस बंदे पर लाजिम है जो बंदा खुद कुरान और हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकता। कुरान मजीद के अंदर नमाज का हुक्म है ना, आपने सुना होगा 700 मरतबा नमाज का हुक्म है जी। कितनी मरतबा है? कसीर तादाद के अंदर है, लेकिन पूरे कुरान मजीद में से मुझे बता दें कहाँ पर जो है वो फजर की रकतें लिखी हैं, कहाँ जोर की रकतें लिखी हैं, पढ़ने का तरीका लिखा है। भाई खड़े होके अल्लाह अकबर कहना है, फिर क्या पढ़ना है, सना पढ़ना है, सूरह फातिहा क्या पढ़ना है, ये सारा कुरान के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये सब कुछ हदीस के अंदर मिलेगा। फिर अहादीस के अंदर भी कुछ तरीके जो है वो पहले राइज हुए, फिर वो मनसूख हो गए। कुरान मजीद की भी बेशुमार आयात ऐसी हैं जो मनसूख हो चुकी हैं, जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं मगर पर अमल नहीं किया जाएगा, उनको माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, लेकिन वो मनसूख हो चुकी हैं। इसी तरह बेशुमार अहादीस भी ऐसी हैं जो मनसूख हो चुकी हैं। अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर वो आपको नजर आएंगी, लेकिन उनको समझने के लिए आपको किसी न किसी इमाम के पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तक़लीद करते हैं। बड़े बड़े उलमा सूफिया दाता अली हजवेरी जैसे आलिम, हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीर मेर अली शाह साहब, बड़े बड़े औलिया कराम बुजुर्गान दीन सब ने तक़लीद की है, सब ने इन आइम्मा कराम की तकलीद की है। इससे साबित होता है कि जब ये बड़े बड़े उलमा जो कुरान और हदीस का इल्म रखते थे, जानते थे, खुद कुरान से मसाइल भी निकाल सकते थे, जब ये तकलीद के कायल हैं, वो तकलीद करते थे, तो हमें भी तकलीद करनी चाहिए। इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा, चूँकि इस माह के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक है, विसाल मुबारक है, उस पर भी मैं कुछ आपके सामने कलाम अर्ज करता, लेकिन वक्त जो है वो तकरीबन हो चुका है, इसलिए इन्हीं कलिमात के ऊपर इत्तफाक करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के फितने और फसाद से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। और ख़ासकर वो गुस्ताख लाइन अमर जलील जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गुस्ताखी की जुर्रत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसको नेस्त नाबूद फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी ऐसे फितना फैलाने वाले लोगों को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।